پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی جارحیت نہ رکی تو آگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو، کہا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں، امن کی خواہش ہے لیکن بھارت سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا، سماجی اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ڈیڈ لاک، اسرائیل نے قطر سے اپنے مذاکرات کے لیے نمائندے واپس بلا لیے۔ اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حماس نے تمام یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے پاس اب بھی 15 خواتین اور 2 بچے ہیں، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ یرغمالیوں میں موجودہ اور سابق فوجی شامل۔ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملوں کے خلاف لندن اور واشنگٹن ڈی سی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر نکالی گئی ریلی میں مظاہرین نے غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ لندن میں بھی مظاہرین نے نہتے فلسطینیوں پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں ہزاروں افراد فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف جمع ہو گئے۔ 50,000 سے زائد افراد نے غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرے گا۔ کراچی اور اندرون سندھ کی حلقہ بندیوں سے متعلق تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایم کیو ایم صوبائی الیکشن کمشنر کی تبدیلی کا مطالبہ کرے گی تو تحفظات پائے جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی حلقہ بندیوں کو لے کر اسی بارے میں مزید معلومات لیتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب مختار سے۔ شعیب آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جو ہے آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں چیف الیکشن کمشنر سے جو ہے ملاقات کرے گا۔ ایم کیو ایم وفد میں سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار، سید امین الحق، سینیٹر فروغ نسیم، عبدالحفیظ الدین اور جاوید حنیف شامل ہوں گے۔ صبح 11 بجے جو ہے یہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں چیف الیکشن کمشنر و دیگر حکام سے جو ہے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات ہوگی۔ حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات سامنے آنے پر جو ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ایم کیو ایم کے وفد کو جو ہے آج مذاکرات کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی اور اندرون سندھ کی حلقہ بندیوں سے متعلق اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ حلقہ بندیوں کے نتائج آنے سے قبل جو ہے ایم کیو ایم نے 13 اعتراضات جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایم کیو ایم کے ایک بھی مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے ایم کی جانب سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ جی شعیب، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 8واں ملک ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز میں سے ایک پانی بھی ہے۔ ماحول اور پانی کے متعلق چیلنجز سے متعلق حکومتی ترجیحات واضح ہیں۔ لیونگ انڈس ہمیں بتاتا ہے کہ 2030 تک 11 سے 18 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ ویژن کے باعث ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ And participating in COP28 has been an amazing one for me personally. Well, the science is there. I've been hearing about global warming, climate change, and started reading about it, learning it from people like Dr. Adil Najam and many more, listening to it. The discourse around climate change, I feel, is matured a lot. We have, and under the umbrella of the science, empirical evidence is the buzzword. The science is there to guide us, lead us. And whenever there are such initiatives to respond to such challenges, there is a material aspect and part to that. We're talking about $2 trillion or $3 trillion. Some say up till 2030, some say maybe a year or so. One aspect which I feel is missing is the opposite of the science, and that is arts. Where is the aesthetic part to climate change?
سیاسی انتقام ہار گیا، اب مہنگائی اور معاشی بدحالی کو شکست دینی ہے۔ گالیوں اور کردار کشی میں قوم کا قیمتی وقت اور وسائل برباد کیے گئے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ الیکشن نہیں، عوام اور پاکستان کے معاشی مفادات کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کی قیادت میں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ انہوں نے لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کی، عام انتخابات کی تیاریوں اور صوبہ سندھ میں تنظیمی امور پر مشاورت بھی کی۔ ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ملک اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیاست کرتے ہوئے دینی اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھا، ان رویوں کو اپنایا جس میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہمارے اکابر کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے، شدت کو فروغ نہیں دینا۔ پبلک کے ساتھ ہمارا تعلق سماجی ہونا چاہیے، لوگوں کے مسائل، کسی مشکل میں ان کے کام آنا، علاقے کی ترقی، لوگوں کا مستقبل مذہبی، فرقہ وارانہ، نسلی، رنگ و نسب اس سے برتر ہونا چاہیے۔ آپ نے ہر شہری کے حق کا تحفظ کرنا ہے، آپ نے ہر شہری کا حق اس کے گھر پہنچانا ہے۔ نون لیگ سے کوئی جھگڑا نہیں، جو کہتے ہیں ہم نے لاہور بنایا ان سے پوچھیں باقی ملک میں کیا بنایا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ اب 3 دفعہ اقتدار میں آئے، بتائیں ایک بھی اسپتال بنایا ہو۔ PTI پر بھی تنقید، بولے تحریک انصاف نے عوام کو صرف جھوٹے نعرے دیے اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پیپلز پارٹی عوام کی حمایت سے 8 فروری کو تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو بھی ویژن تھا آج وہ کامیاب ویژن ہے۔ اگر آج محترم آصف علی زرداری صاحب نے 18 امینڈمنٹ کی تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کو زیادہ اختیار ملے۔ اگر لوگ بولتے تھے 18ویں ترمیم میں کیا فائدہ ملا، اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو ہیلتھ تو پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا، اگر 18ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو نہ یہاں ICVD بنتی، نہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل بنتے، نہ SIUT بنتی، نہ یہاں پہ لیور کو لنگز کے ٹرانسپلانٹ سینٹر بنتے، نہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیکل فیسلٹیز پیپلز پارٹی نے، ورنہ یہی ہاسپٹل NICVD اور جنہ ہاسپٹل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ لڑائی کرتے رہے، ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو، اور پھر ہوا کیا؟ جب سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ آج لاکھوں افراد، جب دل کا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ اس کو پتا اس وقت اس کے دل میں کیا گزری ہوتی ہے۔ پہلے آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے، کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جاؤ ہارٹ کا پیشنٹ لے کر، تو پہلے پیسے دو پھر بات کرو۔ یہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو، آپ سے پرچی نام کی کٹے گی، بس 1 روپیہ کوئی چارج نہیں کرے گا۔ آپ کے یہاں پہ ٹرانسپلانٹس بھی ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹنٹس بھی ڈل رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی سب چیزیں چل رہی ہیں فری آف کاسٹ۔ یہ ہے عوام کو ریلیف، عوام کو یہ چاہیے۔ عوام کو جھوٹے نعرے نہیں چاہیے، عوام کو کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے، عوام کو کھوکھلی پالیٹکس نہیں چاہیے، عوام کو جوڑیں آپس میں۔ مہربانی کر کے میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے اپیل کرتا ہوں، عوام کو جوڑیں آپس میں، یہ نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں۔ یہ میری لیڈرشپ کا پیغام ہے۔ میری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ نفرتوں کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے دفن کر کے سب ایک ہو کر اس ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائیں، پرانی باتوں کو چھوڑ کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ تھینک یو۔ وطن عزیز کی عالمی سطح پر تاریخی کامیابی، پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارت کو شکست دے دی۔ پاکستان یونیسکو کا ممبر ایگزیکٹو بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پاکستان 2023 سے 2027 کے لیے یونیسکو کا دوبارہ ممبر ایگزیکٹو بورڈ منتخب ہوا۔ 58 رکنی ایگزیکٹو بورڈ میں سے پاکستان کو 38، بھارت کو 18 ووٹ ملے۔ 15 نومبر 2023 کو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں گروپ الیکشن میں پاکستان نے سب سے زیادہ 156 ووٹ حاصل کیے۔ یونیسکو کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل ہوگا۔ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن کا اچانک دورہ، تھانے میں موجود سائلین نے FIR کے اندراج میں تاخیر کے حوالے سے شکایات کیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سائلین کی شکایات کا سخت نوٹس لیا اور SHO معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انیبلڈ پرسنز کے حقوق کے عالمی دن پر پیغام، کہا انیبلڈ افراد ہر معاشرے کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ دین اسلام میں ان افراد کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جسمانی معذوری کو طاقت میں بدلنے والے اصل ہیرو ہوتے ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد کو خصوصی لوگوں کے لیے شفقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ معاشرے میں خصوصی افراد کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
حکومت پنجاب انیبلڈ افراد کے مسائل کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ حوصلہ افزائی کر کے انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا جائے گا۔ حکومت پنجاب انیبلڈ پرسنز کے سینٹرز کو بہت جلد اپ گریڈ کرے گی۔ انیبلڈ پر طرح آگاہ ہیں، ان کی صحت اور ترقی ہماری ترجیح ہے۔ لگالیہ حال میں اسلام آباد میں کہے فقیر کے نام سے حاضرین کے لیے لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ معروف روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ نے حاضرین کو اسلام اور روحانیت کے حوالے سے لیکچر دیا۔ لیکچر میں مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات اور عقیدت مند مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سرفراز احمد شاہ کا کہنا تھا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے۔ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں اشتہاری ملزموں کی فائرنگ سے 2 لیویز اہلکار شہید ہو گئے جبکہ ایک ملزم بھی زخمی ہوا۔ شہید لیویز اہلکار عبید اللہ چچکزئی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ونگ کمانڈر محمد حنیف، DIG پولیس، ڈپٹی کمشنر، افسران اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ سیاسی و سماجی شخصیات نے اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت کی۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کا دورہ ترکیہ۔ گوہر اعجاز نے ترکیہ کے اہم منصب عمر بلاد سے ملاقات کی، جس میں پاک ترکیہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص عظیم سے۔ وقاص آگاہ کیجیے۔ جی، وفاقی وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز اس وقت ترکیہ کے دورے پر موجود ہیں، یہاں پر وہ OIC کے فیڈرل وزارتی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ترکیہ کے وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر عمر بارود سے ملاقات کی ہے اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس اجلاس کے سائیڈ لائن پر انہوں نے ترکیہ کے جو بزنس مین ہیں، کاروباری افراد ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے ڈاکٹر گوہر اعجاز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کھلا ہوا ہے اور حکومت نے حال ہی میں SIFC تشکیل دی ہے، جس کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہے اور ان کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وقاص۔